ہوں تمہیں سمجھانے واسطے صرف روایت نہیں سمجھانی، رستہ نہیں سمجھانا، بلکہ اتنے ایک روایت بھی سمجھانی جی میں سارا نقشہ تمہیں سمجھا کے اگے جا کے دساں گا، پھر تسی حیران سر کھرکتے رہ جاؤ گے کہ یار گل سمجھ نہیں آئی۔ اس واسطے رستہ سمجھنا ہے۔ یہ جو نشان لگا ہوا ہے نیلے کلر کا، لکیر جا رہی ہے، یہ ہے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پہ، یعنی اپوزٹ سائڈ پہ جبل سور ہے، یعنی سور نام کا پہاڑ تھا، اس کے اوپر غار تھی۔ اس غار میں حضور کتنے دن رہے؟ 3 دن۔ یہاں پہ حضور نے قیام کیا۔ یہاں سے یہ جو لکیر جا رہی ہے بلیک کلر کی، یہ عام رستہ ہے جس پہ سارے لوگ جاتے تھے۔ یہ جو بلیک لکیر جا رہی ہے، یہ وہ رستہ ہے جو ہجرت کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ استعمال کیا ہے۔ حضور جبل سور سے نکلے، عام جو راستہ تھا اس راستے پہ نہیں گئے، اس راستے کو چھوڑ کے نئے راستے سے گزرتے یہاں ام معبد کا خیمہ تھا، وہ طویل واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اس خیمے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر قیام کیا، اور یہاں سے حضور چلتے چلتے سنیت العائر اور یہاں سے قباء پہنچے۔ قباء مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی، اس بستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 14 دن حضور نے قیام کیا۔ پہلا پڑاؤ کہاں پہ ہوا؟ قباء میں۔ کتنے دن؟ 14 دن۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہجرت کر کے سیدھا مدینہ چلے گئے تھے، نہیں، سیدھا مدینہ نہیں گئے، قباء میں 14 دن قیام کیا، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن حضور تشریف لے کے گئے، تیسرے سے 3 یا 4 دن کے بعد یہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے اندر اس کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء یا مسجد تقوی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرنے کے بعد یہاں سے حضور مدینہ منورہ تشریف لے کے قباء کے اندر صحابی رسول تھے حضرت سعد بن خیثمہ، حضور نے ان کے گھر قیام کیا۔ مدینے میں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا۔ ہن جڑی گل سمجھان والی اے جتنے ڈھول تے نعتاں پڑھن والے نے اے دف چکے ہوندے نا جی، جدوں بھی انہوں نے سٹیج تے بہنا تے انہاں کول پوچھو جی تسی ڈھول دے تے نعت، وہ دونوں اگو دلیل دیں گے۔ نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی بچیوں نے دف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ سنی نا جی گل، اتنی سنی اور سانو تو یاد ہو گئی ہے، لیکن کسی بندے دے پتر نے اگلی گل نہیں دسی۔ حضور تشریف لائے قباء کی جانب سے، اگر قباء کی طرف سے حضور تشریف نہ لاتے تو قباء کے اندر قیام بھی نہیں، اور قباء کے اندر جو مسجد ہے وہ بھی موجود نہ ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں مدینہ کے اندر جو داخل ہوئے ہیں، مدینہ کی دائیں طرف سے آئے ہیں، سجی سائڈ تو۔ کدھروں آئے ہیں؟ سجی سائڈ تو۔ کھبی سائڈ دے ہوتے 50 میٹر دے فاصلے دے ہوتے مدینہ دے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ نو کہندے نے جبل صلا۔ اس پہاڑ کے دامن میں ہے وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع۔ جب آپ اشعار پڑھتے ہیں طلع البدر علینا، حضور جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے کیا پڑھا؟ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، اے سنیت الوداع۔ اس پہاڑ کے ساتھ سنیت الوداع ہے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں قباء کی طرف سے۔ سنیت الوداع کس طرف ہے؟ حضور دائیں طرف سے آئے ہیں اور پہاڑ کھبے ہاتھ دے ہوتے ہیں۔ یعنی روایت جب آپ نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ نعت بچیوں نے دف کے ساتھ پڑھی، طلع البدر علینا من سنیات الوداع۔ تو سنیت الوداع کو اٹھا کے قباء کی طرف لے جاؤ، پھر تو روایت ٹھیک ہے۔ اگر اس طرف نہیں لے کے جاتے، سنیت الوداع یہاں پہ ہے، اس راستے پہ ہے نہیں جس راستے سے حضور مدینہ کے اندر تشریف لائے ہیں، تو پھر یہ مطلب کی ہوا؟ اے اپنے کولوں بنائی، اپنا رانجھا راضی کرنا۔ ڈھول تو بغیر سانو گل سواد نہیں دیندی، تو ڈھول نو ثابت کرنے واسطے جی حضور تشریف لائے مدینے میں تو بچیوں نے دف کے ساتھ نعت پڑھی طلع البدر علینا من سنیات الوداع۔ اللہ دے بندے، سنیت الوداع اس راستے تے ہے ہی کوئی نہیں ہے، کہاں سے سنیت الوداع پہ کھڑے ہو کے استقبال کیا؟ گل سمجھ آئی جی؟ یہاں پہ 3 موقف ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جی طلع البدر علینا کیا ہے ہی نہیں؟ نہیں ہے۔
طلع البدر علینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے جب واپس تشریف لائے ہیں تو وہ ایک عظیم الشان جنگ تھی اور بڑی مشکل جنگ تھی، آگے آئے گی۔ اس وقت جب اس جنگ سے واپس تشریف لائے تھے تو اس وقت مدینے کے لوگ باہر نکل کے ثنیۃ الوداع پہ انہوں نے حضور کا استقبال کیا تھا، اور اس وقت یہ نعت طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی اس وقت پڑھی گئی ہے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے اس وقت آنکھوں تے صحیح نا پریشان ہو کے بیٹھے، حالانکہ میں پورا ہفتہ کھپتا رہا تھانوں کھڑا ہو کے سمجھا رہے ہیں، ایویں 2 منٹ نہیں سمجھ آئی مینوں بھی، میں بھی اتنی محنت کر کے سمجھایا تو این تھانوں سمجھانی بھی کسے نہیں۔ 3 موقف علماء نے دیے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ طلع البدر علینا حضور کے ہجرت کے موقع پہ نہیں پڑھا گیا، استقبال تو ہوا ہے مگر انہوں نے پڑھا نہیں، کیونکہ ثنیۃ الوداع اس رستے پہ ہے نہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے آئے تھے اس وقت بھی یہ پڑھا گیا ہو، جب جنگ سے واپس تشریف لائے تھے اس وقت بھی پڑھا گیا ہو۔ 2 موقف ہو گئے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں ڈھول اٹھا کے سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا اور کوئی والی وارث ہے نہیں، ان کی اب والی وارث صرف یہ ایک روایت ہے، اگر یہ نیچے سے نکل گئی تو پیچھے بچنا کوئی نہیں، تو وہ بازد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ احزاب والی روایت کو چھوڑ دیں، صرف یہ بات تسلیم کر لیں کہ حضور جب ہجرت کر کے آئے تو صرف اسی وقت پڑھی گئی تھی۔ حالانکہ اگر یہ بات آپ اس پہ بازد ہو جائیں تو یہ روایت حقائق کے لحاظ سے حضور سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جس عمارت کا جس جگہ کا ذکر شعر کے اندر ہے وہ جگہ اس راستے کے اوپر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، 14 دن آپ نے یہاں قیام کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے۔ وہاں سے آگے آپ نے 1000 مرتبہ سن رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے کے گئے تھے اور وہاں حضور نے قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں سیرت کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔